سپہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ سمرہ یوسف سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم ترک صدر سے 2 طرفہ تفصیلی بات چیت کے لیے ترکیہ کے 2 روزہ سرکاری دورے پر آج انقرہ روانہ ہو گئے ہیں۔ شہباز شریف نے روانڈا کے ساتھ مختلف شعبوں میں 2 طرفہ تعلقات مزید مضبوط بنانے کی پاکستان کی خواہش کا اظہار کیا ہے۔ وزیر خزانہ نے پائیدار اقتصادی استحکام یقینی بنانے کے لیے حکومت کے غیر متزلزل عزم کا اعادہ کیا ہے۔ عازمین حج کی ویکسینیشن کا عمل آج ملک بھر میں شروع ہو گیا۔ مایہ ناز فنکار معین اختر کی 14ویں برسی آج منائی جا رہی ہے۔ پاکستان سپر لیگ میں ملتان سلطانز اور لاہور قلندرز کے درمیان میچ آج رات ملتان میں کھیلا جائے گا۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف ترکیہ کے صدر رجب طیب ایردوان کی دعوت پر ترکیہ کے 2 روزہ سرکاری دورے پر انقرہ روانہ ہو گئے ہیں۔ دورے کے دوران وزیر اعظم صدر ایردوان کے ساتھ 2 طرفہ تعلقات کے ساتھ ساتھ حالیہ عالمی اور علاقائی پیش رفت پر تبادلہ خیال کریں گے۔ نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار، وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ اور معاون خصوصی طارق فاطمی بھی وزیر اعظم کے ہمراہ ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے روانڈا کے ساتھ مختلف شعبوں میں باہمی مفاد پر مبنی تعاون کو مزید مضبوط بنانے کی خواہش کا اعادہ کیا ہے۔ وہ جمہوریہ روانڈا کے خارجہ امور اور بین الاقوامی تعاون کے وزیر اولیور جے پیٹرک سے بات چیت کر رہے تھے، جنہوں نے آج اسلام آباد میں ان سے ملاقات کی۔ وزیر اعظم نے روانڈا کو اسلام آباد میں اپنا ریزیڈنٹ مشن کھولنے پر مبارکباد دی اور کہا کہ یہ اقدام 2 طرفہ تجارت بڑھانے میں مددگار ثابت ہوگا۔ روانڈا کے وزیر خارجہ نے کہا کہ ان کا ملک پاکستان کے ساتھ تجارتی اور اقتصادی تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کا خواہاں ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے چین کی خلائی ٹیکنالوجی کی کمپنی گلیکسی اسپیس کے وفد سے گفتگو کرتے ہوئے چین کے ساتھ خلائی ٹیکنالوجی، خلائی سیٹلائٹ، ٹیلی مواصلات اور سیٹلائٹ انٹرنیٹ کے شعبوں میں تعاون بڑھانے کے لیے پاکستان کی خواہش کا اظہار کیا۔ گلیکسی اسپیس کے وفد نے پاکستان کی خلائی ٹیکنالوجی کی صنعت میں سرمایہ کاری اور پاکستانی خلائی ٹیکنالوجی کے اداروں اور نجی ٹیلی مواصلات کمپنیوں کے ساتھ مشترکہ منصوبوں میں گہری دلچسپی کا اظہار کیا۔ ادھر وزیر اعظم نے اسلام آباد میں انٹرنیشنل ٹریڈ یونین کنفیڈریشن کے سیکرٹری جنرل لوک ٹرائینگل سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ حکومت امپلائیز اولڈ ایج بینیفٹ اور ورکرز ویلفیئر فنڈ کا دائرہ کار بڑھا رہی ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ ملازمین، کارکنان اور افرادی قوت ان کی خدمات سے مستفید ہو سکیں۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے ملک میں اصلاحات کا تسلسل برقرار رکھنے کے حکومتی عزم کا اعادہ کیا ہے۔ واشنگٹن ڈی سی میں IMF کی مینیجنگ ڈائریکٹر کرسٹالینا جارجیوا سے ملاقات کے دوران انہوں نے عملے کی سطح پر معاہدے طے پانے اور ریزیلینس اینڈ سسٹینیبلٹی فیسلٹی کے تحت نئی سہولت کے آغاز پر IMF کی ٹیم کا شکریہ ادا کیا۔ عالمی بینک گروپ کے صدر اجے بانگا سے ملاقات میں وزیر خزانہ نے ملکی شراکت داری کے لاہے عمل کے نفاذ کے لیے جامع حکمت عملی اور مؤثر منصوبہ وضع کرنے میں عالمی بینک کی مسلسل معاونت کو سراہا۔ انہوں نے CPF کو فعال بنانے کے لیے جامع حکمت عملی اور لاہے عمل وضع کرنے میں عالمی بینک کی معاونت کو سراہا۔ وفاقی وزیر نے پاکستان کے اقتصادی شعبے میں مؤثر تبدیلیوں کا تفصیلی جائزہ بھی پیش کیا اور پائیدار معاشی استحکام کو یقینی بنانے کے لیے حکومت کے غیر متزلزل عزم کا بھی اعادہ کیا۔ وزیر خزانہ نے امریکی محکمہ خزانہ کے اسسٹنٹ سیکرٹری رابرٹ کیپروتھ سے بھی ملاقات کی اور انہیں پاکستان کے معاشی اشاریوں میں بہتری سے آگاہ کیا۔ امریکہ پاکستان بزنس کونسل کی جانب سے امریکی ایوان صنعت میں دیے گئے ذرانے میں انہوں نے ٹیکس نظام، توانائی، نجکاری، سرکاری اداروں، پینشن اور قرضوں کے انتظام سے متعلق جاری اصلاحات پر بھی روشنی ڈالی۔ وزیر خزانہ نے کلائمیٹ ولنریبل فورم اور موسمیاتی تبدیلی سے سب سے زیادہ متاثر ہونے والے گروپ 20 کے سیکرٹری جنرل محمد ناشید سے اپنی ملاقات میں CVF سیکرٹریٹ ٹیم کے حالیہ دورہ پاکستان کو سراہا۔ وفاقی وزیر نے IMF کی لچکدار اور پائیداری کی سہولت کے تحت ہونے والی پیش رفت پر بھی بریفنگ دی اور اسے مرحلہ وار مالیاتی حکمت عملی کے ذریعے CPP منصوبوں کو حتمی شکل دینے کے بارے میں پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا۔
یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ چیئرمین سینٹ سید یوسف رضا گیلانی نے کہا ہے کہ اسلام مخالف پروپیگنڈے کا مقابلہ صوفیاء اور اولیاء کرام کی تعلیمات پر عمل کر کے کیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اولیاء کرام نے معاشرے میں امن، ہم آہنگی اور رواداری کے فروغ میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ چیئرمین سینٹ نے کہا کہ برصغیر میں عوام کی بہت بڑی تعداد نے صوفیاء کرام کے کردار سے متاثر ہو کر اسلام قبول کیا۔ منصوبہ بندی اور ترقی کے وزیر احسن اقبال نے خوشحالی کو فروغ دینے کے لیے پاکستان اور آسیان کے درمیان ٹیکنالوجی کے شعبے میں تعاون کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں آسیان پاکستان ٹیکنالوجی ایکسپو سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان مستقبل میں ٹیکنالوجی اور جدت کے لیے پرعزم ہے۔ وزیر منصوبہ بندی نے کہا کہ پاکستان آسیان کے ساتھ اپنی شراکت داری کو انتہائی قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے اور سائنس، ٹیکنالوجی اور جدت کے شعبوں میں تعاون کے وسیع امکانات موجود ہیں۔ انہوں نے مختلف منصوبوں پر کام کرنے اور جدید ٹیکنالوجی کے تبادلے کے لیے پاکستان آسیان ٹیکنالوجی کارپوریشن فورم قائم کرنے کی تجویز دی۔ عازمین حج کو حفاظتی ٹیکے لگانے کا عمل آج سے ملک بھر کے 11 حاجی کیمپس میں شروع ہو گیا۔ وزارت مذہبی امور کے مطابق وزیر مذہبی امور سردار محمد یوسف کی خصوصی کوششوں کے تحت ضلعی ہیڈ کوارٹرز ہسپتال مظفرآباد، ایبٹ آباد اور ڈیرہ اسماعیل خان نے عازمین حج کی ویکسینیشن کے خصوصی انتظامات کیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ عازمین حج کو فلو، پولیو اور گردن توڑ بخار سے بچاؤ کی دوائیں بھی فراہم کی جا رہی ہیں۔ 65 سال سے زائد عمر کے عازمین کے لیے کورونا ویکسین سے متعلق خصوصی انتظامات بھی کیے گئے ہیں۔ لاہور میں انسداد دہشت گردی کی عدالت نے خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے ہیں۔ یہ وارنٹ پولیس افسران پر تشدد کے الزامات اور لاہور میں پی ٹی آئی کے احتجاج سے متعلق 5 اکتوبر کو درج کیے گئے ایک مقدمے میں جاری کیا گیا۔ پی ٹی آئی کے رہنماؤں حماد اظہر، سعید سندھو اور شہباز احمد کے خلاف بھی وارنٹ گرفتاری جاری کیے گئے ہیں۔ معروف فنکار، مزاحیہ اداکار اور میزبان معین اختر کی آج 14ویں برسی منائی جا رہی ہے۔ وہ 24 دسمبر 1950 کو کراچی میں پیدا ہوئے۔ معین اختر نے 6 ستمبر 1966 میں ٹیلی ویژن سے اپنے فنی سفر کا آغاز کیا۔ انہوں نے ٹیلی ویژن، اسٹیج شو، ڈراموں، فلموں اور ٹاک شوز میں مختلف یادگار کردار ادا کیے۔ ان کے بہترین ڈراموں میں عید ٹرین، اسٹوڈیو 2.5، بکرا قسطوں پر، 50-50 اور لوز ٹاک شامل ہیں۔ انہیں انگریزی، پنجابی، سندھی، میمن، پشتو، گجراتی اور اردو سمیت کئی زبانوں پر عبور حاصل تھا۔ معین اختر کو ان کی غیر معمولی کارکردگی پر 1996 میں صدارتی تمغہ حسن کارکردگی اور 2011 میں ستارہ امتیاز سے نوازا گیا۔ وہ 2011 میں آج کے روز کراچی میں انتقال کر گئے۔ ریڈیو پاکستان آج سپہر 4:05 پر اپنے قومی نشریاتی رابطے پر معروف اداکار معین اختر کی برسی کے سلسلے میں ایک خصوصی فیچر پروگرام نشر کرے گا۔ پاکستان سپر لیگ کا 12واں میچ آج ملتان میں لاہور قلندرز اور ملتان سلطانز کے درمیان کھیلا جائے گا۔ میچ رات 8 بجے شروع ہوگا۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر حصوں میں موسم زیادہ تر گرم اور خشک رہنے کا امکان ہے، تاہم گلگت بلتستان، بالائی خیبر پختونخوا، کشمیر اور ملحقہ پہاڑی علاقوں میں کہیں کہیں گرج چمک کے ساتھ بارش متوقع ہے۔ آج ریکارڈ کیا گیا بعض اہم شہروں کا درجہ حرارت: اسلام آباد 33 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 37، کراچی 38، پشاور 34، کوئٹہ 22، گلگت 20، مری 21 اور مظفرآباد 31، جبکہ سری نگر 18، جموں 34 اور لیہ میں 5 ڈگری سینٹی گریڈ۔ آخر میں اہم خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر سن لیجیے۔ وزیر اعظم ترک صدر سے دو طرفہ تفصیلی بات چیت کے لیے ترکیہ کے 2 روزہ سرکاری دورے پر آج انقرہ روانہ ہو گئے ہیں۔ شہباز شریف نے روانڈا کے ساتھ مختلف شعبوں میں 2 طرفہ تعلقات مزید مضبوط بنانے کی پاکستان کی خواہش کا اظہار کیا ہے۔ وزیر خزانہ نے پائیدار اقتصادی استحکام یقینی بنانے کے لیے حکومت کے غیر متزلزل عزم کا اعادہ کیا ہے۔ عازمین حج کی ویکسینیشن کا عمل آج ملک بھر میں شروع ہو گیا۔ مایہ ناز فنکار معین اختر کی 14ویں برسی آج منائی جا رہی ہے۔
اور پاکستان سپر لیگ میں ملتان سلطانز اور لاہور قلندرز کے درمیان میچ آج رات ملتان میں کھیلا جائے گا۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئی۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ radio.gov.pk پر اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔